اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہاں سے وراثت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو وراثت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا جاننا ان سے پہلے ضروری ہے۔ وراثت کے جو مسائل ہیں یہ اسلام کے اندر بہت ضروری ہیں اور ان کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ وراثت کے مسائل میں پہلے بھی کوتاہی ہوتی تھی اور آج بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بڑا سخت حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ مرنے والے کے جو شرعی وارث ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق حصہ دو، لیکن عام طور پر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ سمجھ لیں۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے جو اس نے مال چھوڑا ہے اس مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب سے مقدم ہے۔ اس میں کفن کا کپڑا، اس میں غسل دینے کی اجرت، اس میں قبر کھودنے کی اجرت اور زمین کی اجرت، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کفن کے کپڑے پر بھی پیسے خرچ ہوں گے اور قبر کی زمین پر بھی ہمارے یہاں تو خرچ ہوتے ہیں کراچی میں، باہر دیہاتوں میں میرے خیال میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جہاں قبر کے پیسے لگتے ہیں وہ پیسے بھی اس کے طریقے سے ادا کیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے جن جن چیزوں پہ پیسہ لگتا ہے تو ان چیزوں کا جو اخراجات ہیں وہ میت کے طریقے سے ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی غسل دینے کے لیے مفت میں تیار نہیں ہے اور وہ اجرت مانگتا ہے تو اس کو اجرت بھی دینا جائز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں البتہ اگر کوئی مفت میں غسل دیتا ہے تو مجمع الزوائد کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میت کو غسل دے اور اس کے بدن کے عیوب کو چھپائے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسلام کے اندر صرف ایک عمل ایسا ہے جس کے ذریعے کبیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ میت کو غسل دو فری میں۔ تو میت کو جو آدمی غسل دے اور اس کے عیوب، جسم کے عیوب چھپائے، اس کے 40 کبیرہ گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح قبر کھودنے کی جو اجرت ہے یہ بھی بڑا ثواب ہے، لیکن بشرطے کہ مفت میں ہو، لیکن اگر کوئی اس کی اجرت مانگتا ہے تو اس کو اجرت دینا بھی جائز ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میت کی قبر کھودے گا جس میں اس کو دفن کیا جائے گا، یوں سمجھو کہ اس نے اس کو ساری عمر کے لیے مکان بنا دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کسی کو مکان بنا کے دے دینا۔ لیکن اگر کوئی مفت میں نہیں کھودتا تو اس کو اجرت دینا بھی جائز ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے مرنے والے کے ترکے سے کفن دفن کا انتظام ہوگا، خوشبو اور کافور بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے ذمے جو قرض ہے وہ قرض اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو حق مہر بھی اس کے اوپر قرض ہے، وہ اس قرض کی مد میں اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس نے اگر اپنی جائیداد میں کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی جائیداد کے تیسرے حصے میں وصیت کرنے کا حق ہے، چاہے وہ جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اس میں وصیت کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے وصیت کر دی کہ بھائی میرے ترکے میں سے مسجد بنا دینا، یا میرے ترکے میں سے فلاں مدرسہ بنا دینا، یا فلاں کو اتنے پیسے دے دینا، بشرطے کہ وہ شرعی وارث نہ ہو، یعنی جائز کاموں کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو اب ترتیب اس طرح ہوئی کہ مرنے والے کے متروکہ مال میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر جو قرض ہے
وہ قرض ادا کیا جائے گا چاہے بیوی کا حق مہر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر اس کی وصیت پوری کی جائے گی اس کے مال میں سے۔ پھر چوتھے نمبر پر اس کا جو ترکہ ہے وہ شرعی وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو ان ورثاء کے حوالے سے اس پورے رکوع میں یوصیکم اللہ سے شروع ہو رہا ہے یہ رکوع، اس پورے رکوع میں وارثوں کا حصے اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دیے ہیں۔ ایک اور ضروری بات بھی یہاں پر سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ 5 اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اسباب نہ ہو تو کوئی آدمی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ وہ اسباب یہ ہیں، نمبر 1 اختلاف دین۔ مثلا باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہو گیا، تو یہ کافر بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا، وراثت سے محروم ہو گیا۔ یا اس کا الٹ ہو، یعنی باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے، تو اس صورت میں بھی بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پر کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو شریعت کی اصطلاح میں کافر ہوں، یعنی صرف وہ کافر نہیں کہ جنہیں لوگ کافر کہتے ہیں۔ وہ لوگ تو عام طور پر عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں، ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں، یہودیوں کو کافر کہتے ہیں، سکھوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو شریعت کی اصطلاح میں کافر ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ شریعت کی اصطلاح میں قادیانی کافر ہیں، صابی کافر ہیں، بہائی کافر ہیں، اسی طرح رافضی کافر ہیں، شیعہ رافضی یعنی شیعہ کافر ہیں، منکرین حدیث کافر ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ کافر ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے، ان کا فتاوی رشیدیہ طبع شدہ ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک شخص رافضی ہے، شیعہ ہے، کیا اس کی وراثت سنی بیٹے کو مل سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ بتاؤ کہ سنی اور شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ فقہی طور پر نہ تو بیٹا وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام فقہا کا متفقہ مسئلہ ہے، سارے فقہا اس مسئلے پر متفق ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیٹی جہاں جا رہی ہے اس کا عقیدہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے کیا ہیں کہ اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، بنگلے کتنے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ فیکٹری ہے یا نہیں ہے، فیکٹریاں کتنی، یہ چیزیں دیکھتے ہیں، عقیدہ نہیں دیکھتے، دینداری نہیں دیکھتے۔ ہاں اللہ قلیل کوئی دیکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ 100 میں سے 1-2 ہوں گے، لیکن عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایک دو نکاح میری نظر میں بھی ہیں ایسے کہ بیٹی جو ہے وہ سنیوں کی ہے اور لڑکا شیعہ ہے، بس وہ پیسے والے لوگ تھے، یونیورسٹی میں محبت ہو گئی اور لڑکی کا گھرانہ ٹھیک ٹھاک دیندار گھرانہ ہے، دیندار ہونے کے باوجود بیٹی شیعوں کو دے دی، شیعہ لڑکے کو دے دی، اور ساری زندگی زنا کروا رہے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ اگر کسی نے اپنی بیٹی کسی شیعہ کو دے دی اور شیعہ سے نکاح کروا دیا تو یاد رکھیں کہ یہ نکاح نہیں ہے، زنا ہے۔ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا ہوگی، حرام ہوگی۔ تو بہرحال پہلا سبب جو ہے وراثت سے محرومی کا اختلاف دین، دوسرا سبب ہے اختلاف دارین، یعنی ایک دارالاسلام میں ہے دوسرا دارالحرب میں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ یعنی دارالحرب والا مر جائے تو دارالاسلام والا وارث نہیں بن سکتا، دارالاسلام والا مر جائے تو دارالحرب والا وارث نہیں بن سکتا۔ پھر دارالاسلام کے معاملے میں فقہا نے بڑی خاصا اختلاف ہے دارالحرب کی تعریف میں اور دارالاسلام کی تعریف میں۔ دارالاسلام کی ایک تعریف یہ کرتے ہیں کہ دارالاسلام اسے کہتے ہیں کہ جہاں من و عن یعنی اول تا آخر اسلامی قانون نافذ ہو۔ تو اس تعریف کے مطابق پوری دنیا میں صرف وہ خطہ دارالاسلام کہلائے گا کہ جہاں پر من و عن اسلامی حکومت ہو، اس قرآن کا قانون جہاں نافذ ہو، اور جہاں پر قرآن کا قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی حکومت نہیں کہلائے گی، وہ اسلامی دارالاسلام وہ نہیں کہلائے گا، چاہے اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور دارالحرب اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنے فرائض، اسلامی فرائض ادا نہ کر سکے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ حج تو خیر سعودیہ میں کیا جاتا ہے، حج منہ سے نکل گیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو یہ چیزیں اگر مسلمان جس ملک میں ادا نہیں کر سکتے وہ ملک دارالحرب کہلاتا ہے۔ دارالحرب کے زمرے میں پہلے چین اور روس کے ممالک آتے تھے، لیکن اب تو خیر وہاں بھی سنا ہے کہ اب منع نہیں ہے، اب تو مسلمان وہاں بھی آزادی سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں،
اپنے سارے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں صحیح معنی میں اس وقت دارالحرب پوری دنیا میں کوئی بھی ملک شاید نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہو، اتنی بڑی دنیا ہے، لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہیں ابھی دارالحرب کوئی ایسا ملک نہیں ہے. وراثت سے محرومی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملے گی. جبکہ آج کل بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا مال کے لیے، چاچا کو قتل کر دیا، تایا کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ مال ہمیں ملے. اب چونکہ یہاں اسلامی قانون نہیں ہے اس لیے مل بھی جاتا ہے، جبکہ شریعت میں یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. وراثت سے محرومی کا چوتھا سبب ہے غلام ہونا. میرے خیال میں اس وقت دنیا میں کوئی شرعی غلامی کہیں بھی نہیں ہے. ایک شخص شرعی طور پر غلام ہو اور اس کے باپ دادا آزاد ہوں تو یہ غلام اپنے باپ دادا کا وارث نہیں بن سکتا. پانچواں سبب یہ ہے کہ نبی کی اولاد ہونا، کیونکہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ مدت کے بعد بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جن کو مسئلے کا علم نہیں تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی وارثوں میں تقسیم کی جائے اور شرعی طور پر ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہم کو دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. ہم جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں ہے، بالکل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ تو حضرت عباس نے فرمایا قال اللہم نعم، انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوتی تو مسئلہ 24 کا بنتا. چنانچہ کیونکہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اگر صرف ایک لڑکی ہی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، تو 24 کا نصف ہوگا 12، تو 12 حصے حضرت فاطمہ الزہرا کو ملتے اور 8واں حصہ بیویوں کو ملتا، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا اگلی آیت میں، وراثت کی آیت میں اس کا ذکر آئے گا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بیوی 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو، ملے گا 8واں حصہ ہی. اور اس 8ویں کے اندر وہ ساری بیویاں شریک ہوتی ہیں، جبکہ خاوند صاحب اولاد ہو، چاہے ایک بچی ہی کیوں نہ ہو. تو 3 حصے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے اور 9 حصے حضرت عباس کو ملتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. مگر چونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی اس لیے کسی کو حصہ نہیں ملا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا، جس کو حضرت عباس نے بھی تسلیم کیا اور حضرت علی نے بھی تسلیم کیا. اور یہ روایت بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے اور متواتر روایت ہے. اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے اور بعض ازواج مطہرات نے جو کہ وراثت کا مطالبہ کر رہی تھیں، انہوں نے پھر وراثت کے حوالے سے کبھی سوال نہیں کیا. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر یہ سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصہ نہیں دیا. تو یہ سوال اس وجہ سے بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ وراثت کی حصہ دار تو ازواج مطہرات بھی تھیں، کسی زوجہ کو دیا ہو، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی بیٹی تھی حضرت عائشہ کو دیا ہو، حضرت فاطمہ کو نہ دیا ہو، تو پھر تو اعتراض بنتا بھی ہے. جب حضرت فاطمہ کو نہیں دیا ہے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں دیا ہے اور کسی کو بھی نہیں دیا ہے تو اعتراض بننے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ رافضیوں کا جو امام ہے خمینی، جس کو یہ اپنا امام بناتے ہیں، بتاتے ہیں، مانتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کتاب کشف الاسرار کا مختلف زبانوں میں عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں ترجمہ کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ قرآن کا پہلا منکر ابو بکر ہے
اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے وراثت دو، اور اس نے فاطمہ کو حصہ نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہیں دیا۔ پھر کہتا ہے کہ قرآن کا دوسرا منکر عمر ہے، جو کہ معاذ اللہ ملحد اور زندیق بھی ہے، کیونکہ اس نے حصہ نہیں دیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے بھی اپنے دور خلافت میں حضرت فاطمہ کا حصہ نہیں دیا، تو یہ تینوں اس طرح قرآن پاک کے منکر اور کافر ہو گئے۔ یہ ان کا مقدمہ ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو چلو حصہ نہیں دیا، یہ تمہاری منطق کے مطابق یہ منکر قرآن ہو گئے، معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ تو حضرت علی بھی تو 4 سال خلیفہ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت فاطمہ کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی تھی، کوئی کہے کہ حضرت علی کے زمانے میں تو حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تھی، حضرت فاطمہ تو حضرت بکر صدیق کے زمانے میں فوت ہوئی تھی، حضرت بکر صدیق کی خلافت کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ فوت ہوئی تھی تو حضرت بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ تھے۔ چلیں یہ اعتراض ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ حضرت بکر صدیق پر بنتا ہے، حضرت عمر پر تو نہیں بنتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تو حضرت فاطمہ نہیں تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی حضرت فاطمہ نہیں تھی۔ یعنی جس طرح حضرت علی پر یہ اعتراض نہیں بنتا، اسی طرح حضرت عمر پر اور حضرت عثمان پر بھی اعتراض نہیں بن سکتا۔ لیکن چونکہ بالفرض یہ مان لیا جائے کہ یہ اعتراض بنتا ہے مثال کے طور پر، کیونکہ وراثت جو ہوتی ہے وہ پشت در پشت آگے منتقل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اصل کے مرنے سے وراثت ختم ہو جائے، تو ان کی اولاد کو دی جاتی ہے وراثت۔ تو پھر حضرت علی کو چاہیے تھا نا کہ وہ 4 سال خلیفہ رہے، وہ خلافت اپنے دور خلافت میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تھا وہ ترکہ اپنے بیٹوں کو دے دیتے، اپنا حصہ بھی نکال لیتے۔ اگر دیا ہے حضرت علی نے تو ثابت کرو، اگر نہیں دیا ہے اور یقیناً نہیں دیا ہے تو پھر تو تمہاری منطق کی روح سے معاذ اللہ وہ بھی قرآن کے منکر اور کافر اور زندیق ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ وراثت نہ دینے کی وجہ سے یہ خلفائے ثلاثہ یہ 3 ظالم ہیں، قرآن پاک کے منکر ہیں، تو اس ظلم میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں۔ دیکھیں ہمیں کسی عداوت نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ اگر خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہ دیں، وراثت کا حصہ نہ دیں، تو وہ منکر اور کافر ہو گئے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیں وہ پھر بھی مومن ٹھہرے۔ یہ آخری فرق کیا ہے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا منکر کہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منکر قرآن معاذ اللہ ملحد اور زندیق کہنا، حضرت عثمان کو بھی منکر قرآن کہنا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو کہتے ہیں جی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں درج ہیں، یہ سب کچھ درج ہے، دھڑا دھڑ یہ کتابیں گھروں میں پہنچائی جائیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ الٹی منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر عقیدے بیان کرنے کا نام فرقہ واریت ہے تو ہم پھر سارے ہی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور اگر لڑائی اور دہشت گردی کا نام فرقہ واریت ہے تو اس کے تو سارے طبقے ہی مخالف ہیں سوائے غالیوں کے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اگر خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ وراثت نہیں دیا تو حضرت علی بھی تو 4 سال خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے بھی نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ فوت ہو گئی تھیں تو ان کی اولاد تو تھی، ان کو دے دیتے۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ جدی پشتی وراثتی حق کسی کے مر جانے سے ختم نہیں ہو جاتا۔ آج لوگوں نے یہ بہانہ بنایا ہوا ہے کہ زمینیں جو ہے وہ انگریز کے دور میں ملی ہیں، اگر انگریز نے ناجائز تقسیم کی ہے، لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیا اور لڑکوں کو دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا دخل اور قصور ہے؟ تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اس طرح لڑکیوں کا حق ختم نہیں ہو جاتا، یہ چلتا رہتا ہے، جدی پشتی چلتا ہے۔ یہ لوگ اپنے شرعی وارثوں کا حصہ نکال دیں، مثلا پھوپھیوں کا یا پڑ پھوپھیوں کا یا اولاد در اولاد کا جو حصہ بنتا ہے وہ نکال کر ان کی اولاد کے حوالے کریں، ورنہ سب حرام خور ہے۔ نہ حج قبول ہے، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ کوئی عبادت قبول ہے۔ تو خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، باقی خلفائے راشدین نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، اور چاروں خلفاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مال چھوڑا تھا
وہ کسی کو وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کیا، اور یہی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ انشاءاللہ وراثت کے مسائل کل سے شروع کریں گے۔ آج تو تمہید ہی کافی لمبی ہو گئی ہے اور اس پر ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔